امین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ سورہ قصص کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کا کام جو ہے صرف راستہ بتا دینا ہے۔ پیغمبر سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آپ کا کام اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بتانا ہے یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اس راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ کسی کو انگلی پکڑ کے لے جانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہ آیت حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ ابو طالب کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو طالب کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیے، بہت ساتھ دیے، دین کے راستے میں بھی بہت ہاتھ بٹائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب تک ابو طالب زندہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی انگلی اٹھا نہیں سکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے اور تکلیف دینے کے جتنے واقعات سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ ابو طالب کے انتقال ہو جانے کے بعد کے واقعات ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں وہ کتنا سپورٹ کیے نبی کو، کتنا ساتھ دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے بغیر انتقال ہو گئے، مسلمان نہیں بن سکے۔ اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، آخری سانسیں تھی ان کی، اللہ کے نبی تڑپ گئے، میں میرے چچا کو مسلمان بنا نہیں سکا۔ قریب آ کے بیٹھے اور کہنے لگے، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاجک بہا عند اللہ۔ میرے چچا جان، صرف لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ لو آپ، اس کلمے کے بدلے میں کل قیامت کے دن میں اللہ سے حجت قائم کروں گا، میں اللہ کے سامنے دلیل پیش کروں گا۔ اے اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے آئے گا تو اسے جنت دے گا، دیکھ میرا چچا کلمہ پڑھا ہے۔ شاید ابو طالب کلمہ پڑھنے والے ہی تھے، کلمہ پڑھنے کا انہوں نے ارادہ ہی کیا۔ ادھر سے ابو طالب کے دو دوست آ گئے، ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ۔ انہوں نے آ کر کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب؟ اے ابو طالب، پوری زندگی عبد المطلب کے طریقے پر رہے اور آخری وقت میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے کیا؟ پھر اللہ کے نبی دوسری مرتبہ بولے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاجک بہا عند اللہ۔ چچا کلمہ پڑھ لو نا، میں اللہ کے پاس دلیل پیش کروں گا۔ پھر ادھر سے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، اترغب عن ملت عبد المطلب؟ کہ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، چچا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر لو، کلمتاً، صرف ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک سینٹنس ادا کر لو، وحاجک بہا عند اللہ، اس کے بدلے میں اللہ کے پاس حجت قائم کروں گا، دلیل پیش کروں گا میں۔
پھر ادھر سے ان کے دونوں دوست ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے آخری وقت میں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے شاید وہ پڑھنے والے تھے، کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، چاہ کر بھی پڑھ نہیں سکے۔ کیوں؟ ان کے دونوں دوست کیا سمجھیں گے؟ دوست یہ بتا رہے تھے کہ آخری وقت میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے کیا؟ بہرحال وہ کلمہ پڑھے بغیر ہی اسی عبد المطلب کے دین پر وفات پا گئے۔ چچا کی موت کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ اتنا نہیں ہوا، بلکہ صدمہ اس بات پر ہوا کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر مر گئے۔ چچا کے انتقال کی اتنی تکلیف اللہ کے نبی کیوں نہیں ہوئی؟ صدمہ اس بات کا نہیں تھا، بلکہ تکلیف اس بات کی تھی کہ میرا چچا کلمہ پڑھے بغیر انتقال ہو گیا۔ اس لیے حضرات یہ آپ کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس سال چچا انتقال ہوئے اسی سال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ دو بڑے بڑے غم اللہ کے نبی کو، یہ دونوں بڑے سہارا تھے، ایک طرف ابو طالب ایک طرف خدیجہ، دونوں ایک ہی سال میں انتقال ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے، اسے عربی میں عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال اللہ کے نبی نے کہا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی تکلیف سے رو رہے تھے کہ میرے چچا کو میں کچھ نہیں کر سکا، 40 سال مجھے سپورٹ کیے، میرا سہارا بنے، میں ان کو کچھ نہیں کر سکا، وہ جہنم سے بچا نہیں سکا۔ تو اللہ کے نبی کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ آیت سورہ قصص کی نازل کیا، انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ دیکھیے اس واقعے کو سامنے رکھ کے 3-4 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کسی ولی کے ہاتھ میں بھی نہیں، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہدایت کی دعا اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگنا چاہیے ہدایت کی دعا، کیونکہ اکثر لوگ ہدایت پر آ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، ہدایت پر آ کر گمراہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ دعا بار بار کرتے رہو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہم کو گمراہ نہ کر دینا۔ تو یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت کوئی خاندانی چیز نہیں ہے کہ عالم کا بیٹا عالم بنے، نمازی کا بیٹا نمازی بنے۔ ہدایت کوئی یہ خاندانی وراثت نہیں ہے جسے لوگوں نے بنا لیا ہے، سمجھتے ہیں کہ اولیاء کا بیٹا ولی بنے گا، پیر کا بیٹا پیر بنے گا۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے۔ ہر انسان کو ہدایت کی دولت نہیں ملتی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خاص کر ہمارے نوجوانوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نصیحت ہے۔ آج کل جو ہمارے نوجوانوں کا طبقہ ہے، فرینڈ سرکل ہے ان کے لیے بہترین میسیج ہے اس واقعے کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ صحبت کا اثر، دوستوں کا اثر، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ تمہارے سنگت رہنے والے جیسے رہیں گے نا، تمہارے اندر ویسی عادتیں اور ویسے اخلاق آئیں گے۔ ابو طالب کے دونوں دوست تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، تو کیا بول رہے تھے بار بار کہ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ حالانکہ چچا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے کے ساتھ 40 سال رہے، 40 سال بھتیجے کے ساتھ رہ کے، پیارے نبی کے ساتھ رہ کے ان کا اثر قبول نہیں کیے، مگر وہ ابو جہل کا اثر قبول کر لیے۔ کیوں؟ یہ بھتیجا ہے اور وہ دوست ہے۔ تو انسانی زندگی میں
دوستوں کا اثر، دوستوں کا رول بہت بڑا ہوتا ہے. اس لیے آپ اولاد کو دیکھیے، ماں بلاتی ہے، باپ بلاتی ہے، بچہ بات سنتا نہیں. دوست یہ کال کرے تو دوڑ کے چلے جاتا، کیونکہ دوستوں کی چاہت، دوستوں کا اثر زندگی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھو، دوست اگر غلط ہے تو اس زمین پہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا دوست ہی ہے. تمہارا دوست اگر غلط ہے تو اس زمین پہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا دوست ہی ہے. جس کی دوستی تم کو تھیٹر کا راستہ بتائے، جس کی دوستی تم کو شراب کا راستہ بتائے، جس کی دوستی تم کو لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا کرے، جس کی دوستی تم کو بیڑی سگریٹ کی عادت ڈالے، جس کی دوستی تم کو پان پراگ گھٹکے کی عادت ڈالے، جس کی دوستی تم کو مسجدوں سے دور کرے، تو مجھے بتاؤ تمہارا دوست ہی تمہارا دشمن ہے، تمہارا دوست. اس لیے ایسے دوستوں کے ساتھ زندگی نہ گزارو جو تمہاری دنیا بھی بگاڑتے ہیں اور آخرت بھی بگاڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے جگری دوستیاں ساری ختم ہو جائیں گی. جگری دوست کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن. پھر کام آئے گا تو کون کام آئے گا؟ الا المتقون. تقوی کی بنیاد پہ جو دوستی تھی وہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. لہٰذا متقیوں سے دوستی کرو، نمازیوں سے دوستی کرو، اچھے اخلاق والوں سے دوستی کرو، نیک لوگوں سے دوستی کرو، علم والوں سے دوستی کرو. جھوٹ بولنے والوں سے دوستی نہ کرو، گندی عادتیں جن کے اندر ہیں دوستی نہ کرو، بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بے دینوں کے ساتھ نہ بیٹھو، زیادہ مشرکوں کے ساتھ نہ رہو، ورنہ ان کی عادتیں سوچے سمجھے بغیر زندگی میں آ جاتی ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں مولوی صاحب میں کیسے گندے لوگوں کے ساتھ بھی رہوں، میں گندگی قبول نہیں کرتا. مجھے بتاؤ جی، تیل میں گرم تیل میں ہاتھ ڈالے اور ہاتھ نہ جلے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ویسے ہی گندے لوگوں کے ساتھ رہے اور گندی عادتیں آپ کے اندر نہ آئیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. سوچے سمجھے بغیر عادتیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں. اور آخری بات کیا ہے؟ جس کے دل میں توحید کا عقیدہ نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کی یکتائی کا عقیدہ نہیں ہے، وہ کتنوں بھی نیکیاں کر لے برباد ہو جائیں گے. کتنوں بھی نیکیاں کر لے. ابو طالب توحید کو قبول کرے، قبول نہیں کیے. یہ کہ اللہ کو مانے، نہیں مانے، لیکن 40 سال جو دین اسلام کی خدمت کیے، پیغمبر اسلام کی خدمت کیے، یہ نیکیاں ان کو آخرت میں جہنم سے بچا سکی؟ نہیں بچا سکی. معلوم یہ ہوا جس کے سینے میں توحید نہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں، وہ کتنوں بھی نیکیاں کر لے ساری نیکیاں برباد ہیں، اور اس کی وہ نیکیاں اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتی. ابو طالب کی نیکیاں ابو طالب کو جہنم سے بچا نہیں سکی، بلکہ ابو طالب ہمیشہ کے جہنمی بن گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس آیت سے جو نصیحتیں معلوم ہوئی ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.